بھولے بھی یہ ہے کہ یہ پہنانا ہے سراخا کو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کنگن مل گیا تو حضرت سراخا کو وہ کنگن پہنایا گیا. ایسے تو مرد کو سونا پہننا حرام ہے، مگر میرے نبی کا کہنا تھا، یہ میرے محبوب کا اختیار تھا، جسے جو چاہے پہنا دیا. نہیں یہ کیسی کیا تھی؟ مٹی نے گھوڑے میں سب نے بھی کیا بجا لایا کہ نہیں بھی کہا مٹی بجا لئی. اچھا سن، لکڑی حضور ممبر کو کھڑ کر ممبر نبی پر کھجور کی لکڑی کو آسا بنا تو جمعہ کا خطبہ دیتے تھے. جب ممبر نبی بنا تو وہ لکڑی کا ٹکڑا جمعہ کے دن خطبے کے دوران چیخ چیخ کر رو رہا ہے بچے کی طرح. صحابہ دیکھ رہے کون رو رہا، سو کون کس کی فریاد، کون دکھ رہا نہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے، رونے والا نہیں دکھ رہا ہے. حضور نے کہا یہ دیکھو وہ لکڑی ہے، وہ لکڑی ہے، وہ فریاد کر رہی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ ممبر نہیں بنا تھا ہر جمعہ میں تمہارے سائے میں رہتی تھی، یہ پہلی جدا ہے تم سے جدا ہو رہی ہو، تمہاری جدائی کو میں برداشت نہیں کر سکتے. یا رسول اللہ یہ لکڑی فریاد کر رہی ہے. تو آخر حضور نے کہا یہ فلاں لکڑی ہے رونے والی، سنانا اس کو دفنا دو. ایک بار لکڑی رو کو نبی کی کیا بجا لاری کیا نہیں میا، مٹی بجا لئی لکڑی بجا لئی. آگے کے یہودی آیا، حضرت کیا بات، چلے رسول کیا رے لوگ تجھے یہ جھاڑ کو بولتے ہیں کیا تم آؤ کو تو. حضور بولے کام کر، تو جا کو جھاڑ کو بول تجھے نبی بلا رہی ہے. یہودی جا کو جھاڑ کو بولا درخت کو تجھے حضور بلا رہی ہیں کیا. پیڑ سی اکھڑا نبی کے خدمہ میں گر گیا. کیسی کیسی حکومت میرے سرکار کی. بعد میں یہودی بولا حضرت کیا بات، اسے ریٹرن جاؤ گا بولو جاتا کیا. میں کہیں بولے تو بول میری طرف سے، تجھے نبی بولے کہاں سے آیا وہاں جا. سیدھا کھڑا کہاں آیا تھا وہاں جگ ٹھہرا. دیکھا نبی کا کیسا کنٹرول، کیسے نباتات بھی بجا لا رہے، لکڑی بھی بجا لا رہی، مٹی بھی بجا لا رہی ہے کیا نہیں. وہاں وحد کے پہاڑ کو سرکار جاری، صدیق اکبر بھی ہے نہیں، عثمان غنی بھی ہے، حیدر کرار بھی ہے. جب جاری تو وحد کا پہاڑ لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے. تو میرے سرکار کیا بولے، ایک پہاڑ احد کے پہاڑ سمجھ جا، کیا تجھے نہیں معلوم تیری پیٹھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے. یہ سرکار کا بولنا تھا. کیسی اتیاد بجلا رہا، ہلتا ہوا پہاڑ بھی اتیاد نبی میں تھم گیا. میرے رسول کے اختیار دیکھو، پہاڑ پہ میری نبی کی حکومت ہے کیا نہیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، آپ کو دعوت فکر ہے کہ حضور فرما رہے کہ تیری پیٹھ پر 2 شہید کہیں گے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوں گے، علی شہید ہوں گے. یہ میرے نبی کا غیب ہے کیا؟ وقت سے پہلے بتا دیے کہ شہید ہے. یہ پہاڑ سنبھل جا، پہاڑ بھی سنبھل گیا. ادب کرے گا نہیں با، پہاڑ بھی ادب کرے نا با، لکڑی مٹی پتھر کنکر سب بھی ادب کر رہی کہ نہیں، نبی کا ادب کر رہی نہیں. ذرا ہجرت کی رات کا معاملہ لیں. کفار مکہ حضور کے گھر کے طرف تلواریں لے ٹھہری، کیا فائنل کرنا آج کا تو. مگر حضور کو معلوم ہوا انہوں کیا کر سکتی. میرے آقا نے کیا کیا، علی کو بولے ادھر آ، یہ میرے بستر پر تمہیں آج سو جاؤ، یہ لوگوں کی امانتیں ہیں میرے پاس، یہ تم نہ دے لو. صبح اٹھ کو یہ امانتیں کس کی اسے دیکھو، بعد میں میرے سے ملنا. یہ ذمہ داری حضرت علی کو دیکھو. حضور چلے گئے، علی بستر پر سو رہی. میں خیال میں حضرت علی سے معروضہ کریا، میرے علی تمہارا ڈیوٹی تھی ڈیلی تمہیں تہجد پڑھے تک سوتے نہیں، نفل کو نفل پڑھنا تمہاری ڈیوٹی تھی، تلاوت کرنا تمہاری ڈیوٹی تھی روز راتوں کو. آج کیا نماز بھی نہیں، تہجد بھی نہیں، نفلہ بھی نہیں، تلاوت بھی نہیں، ریاضت بھی نہیں، آرام سے سو رہی. نہ حضرت کیسا، جبکہ اطراف سے کافرہ تلواریں لے تو ٹھہری، جان کا خطرہ دکھ رہا. جان کا خطرہ نہیں ہوتی اس عبادت میں تھے، اب تو جان کا خطرہ رکھو بھی کیوں عبادت نہیں کر رہی، آرام کیوں کر رہی.
علی بھی بولیں گے قادری سن لے، میں سویا سمجھ لے نبی کی اطاعت کو بجا لایا، اگر میں جاگا تو نبی کی اطاعت کو بجا نہیں لایا، ہے نا؟ جاگنا میرے لیے ہوگا، سونا نبی کے لیے ہوگا۔ کیوں؟ نبی فرما رہی کہ سو جا، علی آج جاگے گا نہیں، سوئے گا۔ یا علی کیا تمہیں موت کا ڈر نہیں تھا؟ نہیں تھا۔ کیوں؟ حضور بولیں گے کیا صبح کو امانتاً دیکھو میری سے ملنا، مجھے یقین ہو گیا اس وقت تک مجھے موت نہیں آتی جب تک یہ چیزاں دیکھو، جب تک نبی سے نہیں ملوں گا مجھے موت نہیں آتی، اس واسطے بے فکر سے سو گیا۔ ہے کیا نہیں بات؟ احتیاط میں صحابہ کرام بھی کریں گے، علی بھی کر کو ہم نے دکھا رہی نا احتیاط مصطفیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے جو جو میرے سرکار بولے ہیں ہر حق کا حق ادا کرنا، کیا بات حقوق اللہ بھی ادا کرنا، حقوق العباد بھی ادا کرنا۔ حضور جو بولی ماں باپ کا حق، اڑوس کا حق، پڑوس کا حق، جو سرکار فرمائے ہیں ہے نا، حقوق العباد کو بھی پورا کرنا، اس میں کوئی کمی نہیں ہونا، حقوق اللہ وہ بھی ہمیں پورے کرنا۔ کئی کو بتوبہ ہمیں سنیا نمازاں ٹیمپو نمازاں، نیازاں ٹیمپو نیازاں، ہمیں نماز والی بھی نیاز والی بھی۔ نماز میں کیا تو ذرہ فرق پڑیں گا ہونا، سر سجدے میں دل گھر میں، گارنٹی نہیں وہ نماز ہوئی کی نہیں ہوئی کی، پر پھر بھی ہمیں پڑھنا۔ کئی کو وہ قبولنا نہیں قبولنا اس کی مرضی، ہمیں ہمارے محبوب کی ادا کو ادا کرنا۔ تیرے قبولنے سے مجھے کیا، نہیں قبولنے سے مجھے کیا، میرے محبوب کا پوچھیں گے میں تجھے بولا تھا نماز پڑھ کرتا ہوں تو کیوں پڑھا نہیں اللہ نے میرا وہ سب پڑھا اللہ نے، یا رسول اللہ تمہیں بولے رکو کرو رکو کرا، سجدہ کرو سجدہ کرا، خیدہ کرو خیدہ کرا، تمہاری محبوب اداؤں کو ادا کریا، تمہیں خوبیاں کی نہیں کی مجھے کیا، نہ میں جنت کی لالچ میں کریا نہ دوزخ کو ڈر کو کریا، میں جو بھی کریا تمہارے لیے کیا، جو بھی کیا تمہارے لیے کیا، تمہاری اطاعت میں کیا، تمہارا حکم تھا کہ نماز پڑھ میں پڑھا۔ وہ اور لوگ ہوں گے جنت کے لالچ میں پڑھتے ہوں گے، وہ اور لوگ ہوں گے جہنم کے خوف سے پڑھتے ہوں گے۔ عاشق رسول بولتا نہ مجھے جنت ہے نہ مجھے دوزخ کا ڈر، مجھے تو میرے محبوب کی رضا ہونا، جب میرا محبوب میرا ہو گیا تو جنت بھی میری، حورا بھی میری، ہے نہیں کہتا۔ اب حج کو جانا قبول کرائے گی نہیں کرائے گی، نہ تو عرفات کو جا کے اس ٹائم کو گیا، مینا میں جا کے گیا، طواف کرو کریا، صحیح کرو کریا، قبولہ کی نہیں کی مجھے کیا، تیرے محبوب اداؤں کو زندہ کرنے میں گیا، مجھے دعا بھی یاد نہیں، پڑھنا بھی نہیں آتا، کیا بھی نہیں، تمہیں کیسا دوڑے کی دوڑا، صفا مروہ سے 7 بار دوڑے میں بھی دوڑا، ہے نہیں، طواف 7 پھیرے پھرو، خالی پھرنا عبادت، دوڑنا عبادت، کنکر مارنا عبادت، یہ خالی عبادت ہے کیا، میرے محبوب کی محبوب ادا ہے کہ نہیں بھائی، اداؤں کو ہمیں ادا کر رہے ہیں سب، وہ قبول کی نہیں کی نہ کو ہونا، نبی پیارے ہونا، کیونکہ پیارے آقا کی حدیث ہے جو کوئی میری مزار تک بھی زیارت کو آیا تو اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہے۔ سرکار گارنٹی دے رہی، ایک دنیا میں کون سا کس کا تو خرچدار رہتا، خرچ والا دکھا تو گھر میں چھپتا، آیا کیا کی کہتا، آیا تو گھر میں رہتی بھی نہیں کرنا کہتا، کتا ڈر سے کا خرچ پوچھتا کی رے گا تو خرچدار کو ڈر رہا ہے، وہ خرچ والے کی طرف سے کون سا ہماری طرف سے گارنٹی لے کو نہیں لے با، اس کا خرچ میں دیتا ہوں تو کیا بھی نہیں، ٹائم کے اندر کا تو دیا تو انہیں شیر بن کے سامنے آتا، ارے پہلے ڈر رہا تھا، اس کی آواز سے وہ بھاگ رہا تھا، اب کی اس کے سامنے آ رہا ہے، تو یہ خرچ ابھی پھٹیا نہیں، پھر سامنے کیوں آیا، اس کے سامنے کر رہا ہے، گارے گا رہا ہے، کیوں بول رہا ہے، اس وجہ سے کہ میرا گارنٹر آ گیا ہے،
میرے خرچ کی گارنٹی انہیں لیا ہے، انہیں مجھے نہیں پوچھے گا اسے پوچھے گا۔ تو معمولی دنیا میں خرچ بہت بڑا مرض ہے، اتنے بڑے مرض کو کون تو گارنٹی لیا رہے گا تو انہیں بے تندرست پر اکڑ کو چل رہا ہے۔ ویسا بات جہنم کو ان ڈرندے جس کا کوئی بھی نہیں، ہمیں نہیں کوئی بات۔ ایک بار حضور کے پاس گئے تو حضور بولے میں گارنٹی تیری ہے۔ پھر تجھے آخرت کی گارنٹی ہونا نہیں۔ اب دنیا کیسا جاری چھوڑ گئی، کھارا کی پیرا کی بھوکا کی پیسا کے مرتا، خبر میں نبی دکھتی کتنا کی سکون۔ اب ڈر ہے تو آخرت کا نہیں، آخرت پہ بھی ڈرتا تھا حضور میں شفاعت کی ذمہ داری لوں کری نا۔ انسان کے گناہ تین چیز سے معاف ہوتے، یا تو توبہ سے، یا تو نیک اعمال و صدقات سے، نبی کی شفاعت سے۔ یا تو توبہ کر، توبہ نصیب نہیں ہوئی، نیک اعمال کر، وہ بھی نصیب نہیں، اور ایمان والا ہے۔ نبی کے دیدار کے لیے مدینہ گیا تھا، میرے سرکار بول رہے تیری شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہے۔ اب گارنٹی لینی کرنی حضور، پھر تو سنی بن کو، عاشق رسول بن کو، وفادار رسول بن کو۔ ایک بار تو مدینے کو جا کر تو تجھے کئی کا ڈرنا، ڈرتی کیا جی؟ کون ڈریا سمجھو نبی کو بھروسہ نہیں کرا، یقیناً نبی نوازیں گے کہ نہیں پاس، مگر شرط ہے نا محبت سے جانا، ادب سے جانا۔ سب کام دعا سے نہیں چلتا، سن ذرا، دعا سے چلنے کا رہتا تو میرے حضور کو جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر معجزے سے اسلام کو پھیلانے کا ہوتا تو کعبے میں بیٹھ کر دعا کرتے پوری کائنات مسلمان ہو جاتی تھی۔ پھر جنگ بدر کئی کو، جنگ احد کئی کو، جنگ حنین کئی کو، جنگ خندق کئی کو، میرے حضور خندق کھودے ہیں، پیٹ کو پتھر باندھے، کیوں؟ کیا دعا سے کام نہیں چلتا تھا؟ چلتا تھا۔ دعا مانگنے کا طریقہ بھی تو ہے جیسا حضور نے مانگ کے دکھایا۔ کیا؟ صرف 313 مسلمان، ہزاروں کافر۔ حضور بدر کے میدان میں گئے، مدینے میں نہیں بیٹھے، بدر کے مقام پر گئے، جنگ کے میدان میں جاگو، وہاں دعا کر رہے۔ دیکھو دعا کرنا، مکے میں دعا نہیں کر رہے، کعبۃ اللہ میں دعا نہیں کر رہے، جنگ کے میدان میں دعا کر رہے۔ اے مالک مولا، تیرے ماننے والے صرف 313 ہے دھرتی کو، اگر ایک کیا تو مٹ گئے تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اب تو جانے تیرا معاملہ جانے، دعا کرے، کام کرے، گھر میں بیٹھ کو نہیں کرے، جنگ کے میدان میں کرے۔ تو اللہ کیا بولا؟ اے محبوب پریشان مت ہو جا، میں فرشتوں کو بھیجوں گا۔ کتنے بھیجوں؟ 1000، 2000، 3000، 4000، 5000 فرشتوں کے گروپ کو اللہ بھیجا نہیں؟ کب بھیجا؟ حضور دعا کرے تو بھیجا۔ کیونکہ کہا میدان جنگ میں آپ کو دعا کرنا تو گھر میں بیٹھ کر نہیں، گھر میں بیٹھ کر اللہ یہ کہتا نہیں، اللہ یہ تو نکل باہر، باقی اللہ تو جانے، میں نکل تیرے نام کو ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب کرے کافران لڑ رہی، لے فرشتے مار رہی، مارتا سن نہیں دکھ رہا، مرتا سن دکھ رہا، لاش میں پڑ رہی۔ کافران حیران ہے، ابھی اتنے میجارٹی میں روکو، یہ معمولی تھوڑے 313 آدمی کیا بات کہتے ہیں مار رہے، کون رہے مار رہا سو؟ فرشتہ کون مار رہی؟ فرشتے مارے نہیں، کیا بات لاشاں پڑیں گی؟ میرے حضور کو لاشاں کو لے کو وہ جنگ بدر میں سرکار مارکنگ کرے جنگ سے پہلے، یہاں ابو جہل مریں گا، یہاں فلاں مریں گا، انہیں فلاں مریں گا، حضور مارکنگ کرے۔ دیکھ با میرے سرکار کو غیب نہیں کہتانا رہے، میرے حدیث بتا رہی نا، ابو جہل لڑنے کو آ رہا ہے، اس سے پہلے حضور کو یہاں مرتا، انہیں یہاں مرتا، انہیں یہاں مرتا، کہاں حضور بولے کہ انہیں وہاں مرا، اس کی لاش وہ کنویں میں ڈال دے۔ سرکار ان سے بات کر رہی، عمر فاروق بول رہی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردے ہوئی ہیں، سے کیا بات کر رہی ہیں؟ سرکار بولے نہیں عمر یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں۔ تو جب کافر کی روح نہیں مرتی تو مومن کی مرتی کیا بات؟ مرتی کیا بات مومن کی؟ حضور کافر کی روح سے بات کر رہی، بول رہی تم سے زیادہ سنتے ہیں تو روح نہیں مرتی ہے۔ جب کافر کی روح نہیں مرتی ہے اس سے بات کر سکتے ہیں تو بعض ظالم نے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ مرے سے کچھ نہیں پوچھنا، مر گیا ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہیں جانا، یہاں تک کہ آج کے دور میں محمد صاحب سے بھی کچھ مانگنا بھی شرک و حرام ہے۔ ظالم نے کہا نادان تجھے معلوم ہو جائے جب کافر نہیں مرتا ہے تو نبی زندہ ہے، نبی کے نام پہ سر کٹانے والا شہید بھی زندہ ہے، ولی بھی زندہ ہے، ہر مومن بھی زندہ ہے، ہر مومن بھی مدد کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حوض کا دامن، اہل سنت والجماعت۔ مومن نہیں مرتا ہے، نبی کا عاشق نہیں مرتا ہے، نبی کا غلام نہیں مرتا ہے، خالی منتقل ہوتا ہے، خالی ٹرانسفر ہوتا ہے۔ ٹرانسفر یہ پوری ہماری زندگی ٹرانسفر میں ہے۔ سب پہلے ہم یہ کام تھے اللہ کے خیال میں، ٹرانسفر باپ کی پیٹ پہ اچھلتا ہوا پانی بن کر سلب الترابہ، 10 منٹ باپ کی پیٹ پہ تھے، ٹرانسفر ماں کے پیٹ میں گیا، 9 مہینے وہاں رہا، ٹرانسفر باہر آیا۔ اور یہاں بھی پرماننٹ نہیں، 60 کی 50 کی ٹرانسفر۔ خبر کو گیا، خبر میں بھی پرماننٹ نہیں، حشر ہے ٹرانسفر، حشر کے میدان کو آیا، حشر کا میدان بھی پرماننٹ نہیں، آفٹر ججمنٹ کا کون کھولنے کے بعد ٹرانسفر، کہاں سے آیا ہو گیا۔ تو یہ پوری زندگی ٹرانسفر ہے، مرتا کہاں با؟ انہیں بولتا مرے تو اس کے پاس جانا نہیں، زندے رہے تک گئے جائے، مرے تو نہیں جانا کہ تستغفر اللہ معاذ اللہ۔ نادان زندہ ہے اللہ والا، تو نبی کو بول رہا ہے زندہ نے استغفر اللہ، آ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، ہمارے سب حنفیوں کے امام ہیں، ہے نا، 80 ہجری کے ہیں۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ 150 ہجری کے، جب کبھی کوئی مسئلہ قرآن کا حدیث کا دین کا سمجھ میں نہیں آیا تو امام اعظم کی مزار کو آتے تھے، کون آ رہی وقت کا امام، 2 رکعت نفل پڑھتے، وہ بھی حنفی طریقے سے، جبکہ شافعی میں رفع دن کرنا۔ مگر انہوں بولے اتنے بڑے امام کے پاس آپ کو ان کی بارگاہ میں انہوں دیکھ رہی امام رفع دن نہیں کرنا، حنفی طریقے سے نماز پڑھے، 2 رکعت نفل پڑھے، مراقب ہوئے، اے اللہ جو 2 رکعت نماز پڑھا امام اعظم کی روح کی جاندے، مراقب ہوتے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ مزار شق ہو گئے، باہر آ گئے۔ بول شافعی کیا ہونا؟ امام شافعی اپنے مسئلے پورے حل کر لیتے تھے، ہے کہ نہیں بات؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے غلام کے غلام کے غلام، جب نبی کے غلاموں کے غلام مزار سے ان کو سزا دے سکتے ہیں، زندہ ہیں، تو کیا میرا نبی زندہ ہے؟ پھر یہ نادان ہے جو کہتے ہیں کہ جو گزرے ہیں ان کے پاس نہیں جانا۔ اور ایک نادان بولتا دکھے سن کو سلام کرنا تو نہ نبی دکھ رہی کیا انہوں نہیں ہے، دکھے سن کو السلام علیکم کب بولتے، نہیں دیکھتے سن کو کئی کو بولتے، کریکٹ اس پہ تو بول رہا ہے، وہ بھی صحیح اس لیے تھی۔ ابھی مولانا صاحب بمبئی سے، انہوں بمبئی کی دادر کی مسجد کے خطیب و امام 35 سال سے، انہوں بمبئی میں رہو تو میں ہر چورے بیٹھ کو السلام علیکم مولانا کہتے تمہیں دیوانے گئے کیا، انہوں بمبئی میں ہے تمہیں ہر چور میں ہے بولتے، سامنے دیکھے تو السلام علیکم برابر حضرت دکھتا سسے کرے ہی جائے، نہیں دکھتا سسے کئی سا۔ سن تو اللہ کسے بولیا نبی کو سلام بھیجو گو تو صرف مومنوں کو، ان اللہ ملائکۃہ یصلون یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلم تسلیما، ایمان والو میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ کسے بولا مومن کی حیثیت سے تو کافر بنا تو تجھے اجازت نہیں، مشرک کو اجازت نہیں ہے نا، صرف مومن کو پرمیشن ہے کہ تو نبی پر درود و سلام بھیج۔ مومن کون؟ جس کی جان سے بھی زیادہ قریب میرے نبی ہے۔ قرآن فرماتا ہوا کہا ہے نبی مومن کی جان میں، جب تک تو حالت ایمان میں ہے میرا نبی تیری جان میں ہے۔ تیرا خیزر کو میرا نبی دیکھ رہا ہے، تیرے خون کو دیکھ رہا ہے، تیرے فعل کو دیکھ کیوں تیری جان سے بھی زیادہ قریب میرا نبی ہے۔ میں سلام کرتی ہوں تو نبی کو دیکھ تو سامنے ہے نہیں، حاضر ناظر ہے سلام۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اتحیات کے نبی کو سلام بھیجے تو سامنے حاضر ناظر جان کو سلام بھیجو۔ ہے نہیں کیا بات؟ نبی ہے نہیں، ایمان والے سلام کرتی نہیں ہمیں۔ آج صحابہ جی نے بلائے حضرت یہ بھی بہتی چوت دکھے تو کرنا گیا۔ اچھا تو خبرستان گیا تو حضور کیا بولے؟ کیا بول بجاؤ گے تجھے؟ السلام علیکم یا اہل القبور کہ تو سلام کرنا نہیں کیا بات؟ خبر والی تجھے دکھ رہی کیا؟ نہیں دکھ رہی، پھر سلام دکھی سے کچھ کرنا لگا کہ خبرستان میں تجھے دکھے کیا؟ نہیں دکھے حضرت کرنا نا، تجھے دکھے دے نہ کو دکھے دے خبر والا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تجھے دکھو یا نہ دکھو مگر خبر والا تجھے دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی آیا، میرا باپ آیا، میرا دوست آیا، میرا کون کیا آیا، تو سلام کریں گا تو نہیں جواب بھی دیتا ہے کیا نہیں بات؟ دکھ رہا کیا نہیں ہے نا؟ سلام میں سلامتی ہے نہیں۔ ایک جنا بولتا نہیں حضرت کس کا کرے اسے کرتا، ان کرے سو دوسرے سے نہیں جاتا، کس کا عمل اسے کرتا، ویسا نکو بول جاتا بھی آتا بھی۔ کئی سا گیا حضور کیا بولے؟ مومن دکھا تو سلام کرنا، قبل السلام بعد الکلام، پہلے سلام بعد کلام، السلام علیکم کلام۔ تو میں بولا سو سے گیا تو سلامت رو گیا کہ نہیں بات؟ ان بولتا وعلیکم السلام، تم بھی سلامت ہو کہتا آتا بھی جاتا۔ جب نہیں حضرت کیا بھی آتا جاتا نہیں سلامیش کر لو گو۔ جب تیرا عقیدہ ہے کہ میں کرا سے نجے شرطا دوسرے کو نہیں جاتا کرانا، پھر تو سلام کرا دوسرے گیا، دوسرا کرا تجھے آیا تو جاتا بھی ہے۔ یہ تو نہیں سمجھنا کہ جاتا بھی آتا بھی سلام۔ ایک معمولی انسان کو کرے تو جا رہا بھی آ رہا بھی، نبی کو کرے تو نہیں جاتا کیا بات؟ نبی کو کرے تو وہ کام سے اللہ فرشتوں کو ڈیوٹی دیا ہے، جہاں بھی میرے نبی پہ درود و سلام پڑے تو فوری اٹھا لے جا کو مدینے کو لے جا، حضور کو بول یا رسول اللہ فلاں گاؤں والا ریچور والا ان پہ درود و سلام لے جا۔ نماز پڑھا تو 8 دن کو